تو محترم حضرات، قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، پروردگار عالم نے 1000 تک جو متعدد کے آنے اور جانے کا سلسلہ رہا تو وہ ہندوستان سے باہر رہا، ملک عرب میں رہا، لیکن 1000 صدی کے بعد میں اللہ پاک نے ہندوستان کی زمین کو بھی آباد کرنا چاہا۔ ہندوستان کی زمین، ہندوستان ہی میں سے ہندوستان کی زمین کو آباد کرنا چاہا، تب پروردگار عالم نے 1000 صدی کے بعد میں جہاں مذہب اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا مگر ہندوستان میں کفرستان موجود تھا، ہندوستان میں بھی جہاں کفر و ضلالت موجیں مار رہی تھی، دین و اسلام کو پڑھنے والے جہاں گھنٹا بجانے لگے تھے، مورتی کے آگے سجدہ کرنے لگے تھے، ایک نیا دین الہی جہاں قائم ہونے لگا تھا، جہاں جلال الدین وہ ظالم، وہ اکبر دین الہی لے کر کے آیا تھا جس میں بے شمار ایسی رسومات تھیں جو کفریہ رسومات تھیں، سب سے پہلے اس نے اپنے آگے سر کو جھکانا، اپنی رعایا کو سجدہ کروانا جائز کر دیا، کہا بادشاہ کے سامنے سجدہ تعظیمی بھی جائز ہے اور سجدہ تعبدی بھی جائز ہے۔ بہت سارے علماء چھپ کر کے رد کر رہے تھے، کھول کر کے کوئی رد نہیں کر رہا تھا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر جہاں لوگ مسلمان لوگ جہاں مسجدوں میں جا رہے تھے وہاں مندروں میں جانے لگے۔ اکبر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہ مسجد اور مندر میں کوئی فرق نہیں، وہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور مندر میں بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، پروردگار عالم نے رجس فرمایا، یہ بت جو ہیں یہ گندی جگہ ہیں، یہ بت گندی جگہ ہیں، بہت گندی جگہ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کے اندر بادشاہ اکبر نے دین الہی چلایا تھا جس کو ماننے والوں کی تعداد 4000 پہ پہنچ چکی تھی، لوگ 1400 سال کے سرمایہ کو بھلا رہے تھے، لوگ بہک رہے تھے، دین الہی کو قبول کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، آج اگر کوئی ہندوستان کے اندر نبوت کا دعویٰ کر دے، اگرچہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے سب پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں مگر غلط بات کو قبول کرنے والے لوگ ضرور پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ، لیکن مذہب اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہونے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دین بھی مل جائے اور دنیا بھی مل جائے، تو جو دین کو لینے جاتا ہے وہ دنیا کو نہیں بچا پاتا۔ بہت سارے علماء ایسے ہوتے ہیں جو عمرہ کے پاس میں جاتے ہیں اس نیت سے تاکہ دین بچ جائے، دنیا مل جائے اور دین بھی بچ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا۔ میرے بھائیوں، تو جلال الدین کے جتنے بھی وزراء تھے، منسٹر تھے، وہ فتوے تو لگا رہے تھے، اس کے دین کا رد تو کر رہے تھے، اس کی تحریک کے خلاف وہ تو بول رہے تھے، لیکن سب کو معلوم تھا اگر کھل کر کے رد کیا تو پھر موت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گی۔ لیکن وہیں پر ایک بندہ پیدا ہوا، ایک شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی، جس کا مکمل نام شیخ احمد سرہندی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی تھیں کہ میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا، بہت ساری پیشین گوئیاں اللہ کے نبی نے فرما دی تھی، اور علامہ اقبال نے انہی کے بارے میں کہا ہے، حاضر ہوا ہوں میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زہر فلک مطلع انبار، اس خاک کے ذروں میں ہے، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے،
جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ یہ علامہ اقبال نے شعر جو کہے ہیں وہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کے بارے میں کہے ہیں۔ بہت بڑے اپنے وقت کے گزرو ہیں۔ تو جلال الدین کے سمے میں آپ نے اپنی تحریک اس کے خلاف آواز سر بلند کی اور کہا یہ دین الہی جو ہے یہ دین الہی نہیں ہے بلکہ دین شیطان ہے، اس کو جو بھی مانے گا وہ بالکل سرے سے مذہب اسلام سے نکل جائے گا، فوراً نکل جائے گا، ذرہ برابر بھی اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مگر میرے بھائیوں، جو غلط بات ہوتی ہے، جو غلط رسومات ہوتے ہیں وہ انسان کے دل میں بہت جلد پیوست کر جاتے ہیں، لیکن جو غلط عادتیں ہوتی ہیں وہ تو بہت جلد بیٹھ جاتی ہیں، لیکن جو سچی عادتیں ہوتی ہیں تو وہ بہت جلد نہیں بیٹھتی، بہت دیر بیٹھتی ہیں۔ میرے بھائیوں، انسان کو راست سے بھٹکنے میں دیر نہیں لگتی ہے اور انسان بہت جلد بہک جاتا ہے۔ آج پاکستان کے اندر یہ مرزا غلام احمد قادیانی، جہاں آج ہر چیز پہ لوگ تحقیق کر رہے ہیں، وہیں پر مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات پہ کوئی تحقیق کرنے والا موجود نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے نظر و فکر پہ چلنے والے لوگ موجود ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ کشمیر کے اندر حضرت عیسیٰ روح اللہ کی قبر مبارکہ ہے۔ آپ بتاؤ پورے کشمیر کے اندر کیا عیسیٰ روح اللہ کی قبر مبارکہ ہیں؟ یعنی اس نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، خاتم النبیین کا معنی بدلنے کے لیے اس نے بہت ساری جھوٹ کا سہارا لے، بہت ساری غلط رسموں کا، غلط باتوں کا سہارا، لیکن انسان آج بھی مانتے ہیں۔ انسانوں ہی میں سے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے کو تیار ہیں، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس کی پوری بنیاد، اس کے دین کی، اس کے مشن کی پوری بنیاد جھوٹ پر ہے۔ جھوٹی بات کو لوگ بہت جلد مان لیتے ہیں، جو غلط بات کو بہت جلد مان لیتے ہیں۔ غلط بات انسان کے اندر بہت جلد پیوست ہو جاتی ہے، بہت جلد لوگ اس کو ماننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہیں پر جہاں لوگ غلط بولتے ہیں وہیں پر کچھ چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سچی بات بولتے ہیں، اگرچہ سچ کو چھپا دیا جاتا ہے، لیکن سچ جیت ہمیشہ سچائی کی ہوئی ہے۔ سچ کو دبایا جا سکتا ہے لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جیت ہمیشہ سے سچائی کی ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، تو جلال الدین نے جب یہ کہا کہ دین الہی مانو، یہ تمام دین ایک ہیں، اور تمام دین کو ملا کر کے اس نے کچھ رسمیں اس نے مسلم دھرم میں سے لی، اور کچھ رسمیں اس نے اس کے یہاں پر مسلمانوں کی جو رسمیں تھیں، قبر میں مسلمان کی تجہیز و تکفین، اس نے اس کا معاملہ بدل دیا۔ اس نے کہا کہ تجہیز و تکفین کے بجائے ہم سمندر میں اپنے مردوں کو ڈالیں، گنگا میں ڈالیں تو یہ اس سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، جس نے ٹیکا لگانا جائز کر دیا، جس نے راکھی کو باندھنا جائز کر دیا، لیکن وہ نہیں بول رہی تھی، اس کی محبت بول رہی تھی۔ جو جودا کی محبت اس نے اندر تھی وہ بول رہی تھی۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ انسان جو برباد ہوتا ہے تو کسی کی محبت کو لے کر کے برباد ہوتا ہے، تو جودا کی محبت بول رہی تھی۔ بہرحال اس وقت کھڑے ہوئے تھے مجدد الفسانی، کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کو کھل کر کے رد کیا۔ مجدد الفسانی کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں، آپ نے اس کا بھی رد کیا اور اس کے بیٹے جہانگیر کا بھی، سلیم کا بھی رد کیا۔ سلیم جلال الدین کا جب انت ہو گیا تو اس کے ساتھ میں اس کے دین الہی کا بھی انت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں اس کے دین کو ماننے والا کوئی موجود نہیں تھا، کیونکہ جتنے بھی وزراء تھے، جتنے بھی حکماء تھے، وہ سب اس دین سے نفرت کرتے تھے۔ جیسے ہی جلال الدین ختم ہو گیا، ویسے اس کی نظر و فکر کو ماننے والے بھی لوگ ختم ہو گئے، لیکن اس کا بیٹا سلیم، اس کے اندر وہ رسومات موجود تھی۔ وہ اپنے آگے سجدہ تعبدی نہیں کراتا تھا بلکہ سجدہ تعظیمی وہ بھی کراتا تھا۔
اس کے اندر ہندو دھرم کی محبت تو نہیں تھی، لیکن سجدہ تعظیمی کی محبت تھی۔ اس نے مجدد الف ثانی سے اتنی کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں مجدد الف ثانی کو اپنے سامنے جھکا دوں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ جس کے دل میں عشق رسول غامزن ہوتا ہے اور جس کی زبان پہ حق بولتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی بھی دولت اپنے آگے نہیں جھکا سکتی ہے۔ مجدد الف ثانی کو لاکھ کوشش کی، امام احمد بن حنبل کے لاکھ کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں امام احمد بن حنبل کو جھکا دوں، لیکن وہ نہیں جھکے۔ مجدد الف ثانی سے لاکھ کوشش کی کہ کسی طریقے سے مجدد الف ثانی جھک جائیں جہانگیر کے آگے۔ بہت اس نے ہتھ کنڈے اپنائے، بہت سارے اس نے اپنی پالیسی اپنائیں کہ کسی طریقے سے میرے سامنے سجدہ تعظیمی کر لے۔ سجدہ تعظیمی حرام ہے، لیکن مجدد الف ثانی نے کہا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، میں اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، جہاں ہمارے ہندوستان کے اندر آج ہمارے ہندوستان کے کوئی ایسا مولوی آپ نہیں دکھا سکتے جو پیروں کے سامنے سجدہ تعظیمی نہ کرتا ہو۔ ہمارے ہندوستان کی کوئی ایک ایسا خانقاہ نہیں دکھا سکتے جس میں سجدہ نہ ہوتا ہو۔ میرے بھائیو، یہ سجدہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہاتھوں کو چومنا جھک کر کے یہ سجدہ ہی ہے۔ ان کے سامنے ان کی تعریف کرنا، یہ غلامی کا ثبوت دینا، میرے بھائیو یہ سجدہ ہی ہے۔ میرے بھائیو، آج جہاں ہمارے ہندوستان کے تمام مولوی پیروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، حکومت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان کی زبانیں نہیں کھلتی ہیں۔ میرے بھائیو، تو جہانگیر نے یہ سوچا تھا کہ کسی طریقے سے میں دان کے ذریعے، دنڈ کے ذریعے میں ان کو خرید لوں گا، لیکن وہ خرید نہ سکا، کسی حال میں نہیں خرید سکا، مجدد الف ثانی کو نہیں خرید سکا۔ لاکھ کوششیں کرنے کے بعد میں جب وہ ساری کوششیں، سارے منصوبے جب فیل ہو گئے مجدد الف ثانی کے سامنے، تو اس نے ایک ترکیب اپنائی۔ اس نے کہا آج میں ایک ایسی ترکیب اپناتا ہوں کہ جس کے وجہ سے آج مجدد الف ثانی کو، یعنی شیخ احمد سرہندی کو میرے سامنے سجدہ کرنا پڑ جائے گا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی مسند مبارک جو تھی، اس کی مسند ضلالت، اس نے ایک ایسے روم میں اس نے بچھائی جس کا دروازہ بہت چھوٹا تھا۔ اور تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر رکوع کے حد رکوع جھک جانا یہ بھی سجدہ ہی مانا جاتا تھا۔ جہانگیر کے سمے میں حد رکوع جھک جانا یہ بھی سجدہ ہے، اور کسی پیر کے سامنے حد رکوع جھک جانا یہ بھی سجدہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے پیر سب جھکتے ہیں، پیچھے پیچھے ان ظالم پیروں کے سامنے مولوی جھکتے ہیں۔ پیر حکومت کے سامنے جھکتے ہیں اور مولوی پیروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ لیکن عبد المصطفیٰ نہ حکومت سے جھک سکتا ہے، نہ پیروں کے سامنے جھک سکتا ہے۔ یہ جھکے گا تو غلام رسول کے آگے جھکے گا، کیونکہ یہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، ساتھیو، اس نے مسند مبارک ایک ایسے کمرے میں بند کری، ایسے کمرے میں بچھائی کہ جس کمرے کا دروازہ بہت چھوٹا تھا۔ اس نے اپنے درباری مولویوں کو، بکے ہوئے ٹٹوؤں کو حکم دیا کہ جتنے بھی مولوی ہیں سب اسی دروازے سے آئیں اور اس میں ایک میٹنگ ہونا ہے۔ جتنے بھی کرائے کے ٹٹو بکے ہوئے درباری مولوی تھے وہ سب جھک کر کے جا رہے تھے، بادشاہ سلامت کو سلام کر رہے تھے، سجدہ تعظیمی کر رہے تھے اور حرام کے مرتکب ہو رہے تھے۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی مولوی ہیں وہ سب حرام کی مرتکب ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا کیا جائز نہیں کر دیا انہوں نے حکومت کے دباؤ میں آ کر کے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو شیخ احمد سرہندی، جن کے والد کا نام شیخ عبد الاحد فاروقی تھا، آپ کو جب دربار میں بلایا گیا، کہا بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، آپ سمجھ گئے کہ مجھ سے سجدہ کروائے گا، کیونکہ تمام مولوی سجدہ کرنے کو تیار ہوں، ایک میں ہی مولوی ہوں، میں سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ آپ گئے،
کیا دیکھا کہ ایک نئی پالیسی، نئی ترکیب اس نے سوچ لی ہے سجدہ کروانے کی۔ انہوں نے دیکھا کہ گیٹ کا دروازہ بہت چھوٹا ہے، اگر میں اس میں جھک کر کے اگر میں جاؤں گا تو مجھ کو سجدہ کرنا پڑ جائے گا۔ تو آپ جب اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے جھکنے سے پہلے آپ نے اپنا پیر داخل کر دیا، پھر آپ جھکے اور آپ نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر کے جہانگیر بادشاہ ایک دم غصے میں کھڑا ہو گیا، غصے سے بھر آیا اور کہنے لگا، اے احمد، شیخ احمد، تو نے میرے سامنے سجدہ نہیں کیا، اب اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا میں تجھ کو سزائیں دوں گا، میں تجھ کو قید و بند کی سزائیں دوں گا۔ کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ شیخ احمد سرہندی کہا تجھ کو جو کرنا ہے وہ کر لے، غلامان محمد کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ آپ کو جو گوالیر کا قلعہ تھا اس میں بند کروا دیا، ادھر جہانگیر کا بند کرنا تھا، ادھر اس کی نیند کا خراب ہونا تھا۔ اس کو سپنے آنے لگے، برے برے سپنے آنے لگے، اس کے تمام برے برے سپنے آنے لگے، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی نیند آتی تھی ویسے ہی اس کو یہ لگتا تھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے ظالم، تو نے بہت برا کیا ہے، تو نے اپنی زندگی میں بہت برا کیا ہے۔ بہرحال جب اس نے تمام حکماں کو بلایا، وزراء کو بلایا اور پوچھا کہ مجھ کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے، مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے بہت برا کارنامہ انجام دے دیا، تو آپ نے کہا، تمام وزراء نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات ہے ہماری، وہ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا بتاؤ۔ کہا بادشاہ سلامت، آپ نے اتنی کوششیں کر لیں، ہر ممکن کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے آپ اپنے سامنے جھکا دیں ایک اللہ کے پیارے محبوب بندے کو، شیخ احمد کو، لیکن وہ نہیں جھکے۔ یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، آپ اس سے باز آ جائیے، آپ نے اپنے آگے سجدہ مت کروائیے۔ تو بہرحال شیخ احمد فاروقی نے کہ جہانگیر نے جب یہ جان لیا کہ میں ہر ممکن کوشش کر کے میں ناکامیاب ہو گیا، اس لیے مجھ کو یہ اپنی غلط رسومات سجدہ تعظیمی کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اس نے یہ غلط رسومات کو ختم کر دیا اور شیخ احمد سرہندی کو بھی آزاد کر دیا۔ علامہ اقبال نے یہی کہا تھا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ میرے بھائیوں، سرہند شریف میں آج وہ پاک ذات آرام فرما ہے۔ میرے بھائیوں، آپ